الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما کنت تتلو وما کنت اور نہیں تھے آپ تتلو پڑھتے من قبلی ہی اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب ولا تخطوہ اور نہ ہی اسے لکھتے تھے بیمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے اذن اس وقت لرتابا ضرور شک کرتے المبطلون باطل پرست باطل لوگ بل ہوا بلکہ یہ آیات بینات واضح آیات ہیں فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں جو اوت العلم علم دیے گئے ہیں وما یجحد اور نہیں انکار کرتے جحد کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا تو اس کا معنی کیا ہے جحد کا کہ کسی بات کا علم ہونے کے باوجود انکار کر دینا وما یجحد اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیات کا یعنی قرآن کریم کا الا الظالمون مگر ظالم لوگ۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کو سچا ہونا ثابت کیا ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا امی ہونا، آپ علیہ السلام کا امی ہونا یہ آپ کے دعوی نبوت کو سچا ثابت کرتی ہے، کیونکہ رسول مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب کہ آپ تلاوت کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے۔ اب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو وحی اس کی تلاوت کرنی ہے، ان کو پڑھ کر سنانا ہے، تو نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی کیفیت کیا ہے وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو نبوت اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں عطا کی۔ آپ نے 40 سال کا عرصہ اپنی قوم کے اندر گزارا اور وہ قوم آپ کے متعلق اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کوئی چیز لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، کیا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی بات لکھی ہے یا نہیں، تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے امی ہے، یہ شخص کیا ہے؟ امی ہے، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اور صرف وہی امی نہیں بلکہ جن کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ان میں بھی اکثر کیا ہے؟ امی تھے۔ اللہ رب العالمین جیسے فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کہ وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دیا۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کیا تھے؟ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے۔ بعض لوگ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو یہ امی صفت ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی امی سے مراد ام القری، یعنی مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام القری، تو اس لحاظ سے آپ کو امی کہا گیا کہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ دلیل نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی نہیں بنتی، سچے نبی ہونے کی دلیل آپ کا امی ہونا ہی بنتا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر آپ کی ذکر کی، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو الامی ہے، جو نبی کیا ہے؟ امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کو لکھا ہوا وہ اپنی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر پاتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کی صفات کو وہ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، تورات کے اندر اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، انجیل کے اندر۔ اور نبی علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمائی؟ الرسول النبی الامی۔ یہ آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی پڑھنا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ یہی حال رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی آپ ایک سطر یا ایک حرف اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، بلکہ آپ کے کاتب تھے جو وحی کو مختلف علاقوں کی طرف لکھ کر بھیجا کرتے تھے خطوط کی صورت کے اندر، اور آپ پر جو وحی اترتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ جو ہے من قبلہ کے الفاظ کہ وما کنت تتلو من قبلہ، اور نہیں تھے آپ پڑھتے من قبلہ اس سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے تو آپ فی الواقع لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کر دی اس کے بعد آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلو پر بات ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی صفت بنتی ہی اس لحاظ سے ہے کہ جب آپ ان پڑھ ہوں۔ ظاہر ہے ایک شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو لکھنا نہیں جانتا، جو پڑھنا نہیں جانتا، وہ سارے جہان کا استاد بن جائے، یہ زیادہ حیران کن بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یا یہ بات کہ ایک بندہ عالم فاضل ہے، پڑھا لکھا ہے، اس نے 10-20 سال مدارس کے اندر پڑھا اور وہ آ کر کوئی کتاب تصنیف کر دیتا ہے یا آپ کے سامنے واعظ و نصیحت کر لیتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ بہتر ہے۔ نہیں، وہ شخص بہتر ہے جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ سب کا استاد بن گیا۔ یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، یہاں پر حیران کن بات یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام آخر وقت تک آپ امی رہے، اس کی دلیل موجود ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، جس صلح کو لکھنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس وقت نبی علیہ السلام جب معاہدہ کر رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ تحریر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا لو علمنا انک رسول اللہ، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لم نمنعک، تو ہم آپ کو منع نہ کرتے، ہم آپ کو روکتے نہیں، ولا باعناک، اور ہم ضرور آپ کی بیعت کرتے۔ ہم تو اصل میں آپ کو رسول نہیں مان رہے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو ہم آپ کو عمرے سے کیسے روک سکتے تھے؟ ہم تو آپ پر ایمان لے آتے، ہم آپ کو روکتے نہیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے۔ وَلَٰكِنِ اكْتُبْ هَٰذَا مَا قَضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لیکن آپ یہ لکھیں کہ یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ تحریر ہے جو محمد بن عبداللہ نے لکھی ہے، اس کی جانب سے یہ لکھی جا رہی ہے، یہ وہ فیصلہ ہے، وہ تحریر ہے۔ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ محمد بن عبداللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ بھی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ، وہ لکھنا نہیں چاہ رہے تھے یہ رسول اللہ، تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ مٹا دیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لا امحاہ ابدا، اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا، اب میں آگے رسول اللہ کو مٹا دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں مٹا سکتا۔ اب غور کریں یہاں پر، قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَرِنِيهِ، تو مجھے وہ دکھاؤ،
مجھے دکھاؤ۔ اگر آپ نبوت کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو آپ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ آپ مجھے دکھائیں؟ کہا کہ فَأَرِنِيهِ، مجھے دکھاؤ۔ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کو وہ الفاظ دکھائے۔ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِيَدِهِ، تو نبی علیہ السلام نے ان الفاظ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹا دیا۔ تو یہ واضح نص ہے، دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کے بعد لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اور اگر کوئی اور کسی کے پاس روایت موجود ہے جو اس کے بعد بھی ہو کہ جس کے اندر آپ کے لکھنے سیکھنے کی کوئی دلیل موجود ہو تو لے کر آ جائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی بعض روایت کے اندر جو الفاظ یہ آئے ہیں نا، ثم اخذ فکتب، کہ آپ نے وہ ورقہ لیا اور پھر آپ نے لکھا، کہتے ہیں یہ دوسری روایت پر محمول ہے جس میں کہ ثم امر فکتب، کہ آپ نے حکم دیا پھر لکھا، تو یہی بات درست ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہ لم یمت حتی تعلم الکتاب، کہ آپ فوت نہیں ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ نے لکھنا سیکھ لیا تھا، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امی ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا امت امیت، ہم ان پڑھ قوم ہیں، ہم ان پڑھ جماعت ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی ہم حساب کرنا جانتے ہیں۔ پھر آپ نے قمری مہینے کے متعلق فرمایا، الشہر ہاکذا و ہاکذا، یعنی مرتن 29 و مرتن 30، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح 3 مرتبہ کیا کہ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اور پھر ایک میں ایک انگلی کو بند کر دیا کہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے، لیکن بعض لوگ یہ آپ علیہ السلام کی صفت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کیسے ان پڑھ ہو سکتے ہیں کہ آپ لکھنا بھی نہ جانتے ہوں، آپ پڑھنا بھی نہ جانتے ہو۔ یہاں پر قابل غور بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نہ ہی نبوت سے پہلے لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، اور نہ ہی آپ نبوت کے بعد لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی نبوت کے بعد پڑھنا جانتے تھے۔ اور یہ دلیل آپ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی ہے، کیونکہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر وہ جو مشرکین آپ پر بہتان، ابھی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جان رہے، پھر آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو جب آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر تو یہ پتہ نہیں کتنے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے، کتنے اعتراضات لے کر آ جاتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ بھی اپنی جانب سے گھڑا ہے، یہ بھی اپنی طرف سے گھڑ دیا، یہ بھی اپنی طرف سے بات بیان کر دیے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہم تک وہی دین پہنچایا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتارا گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات جو آئی ہیں آج تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ کیا قرآن کریم جیسی کوئی صورت بنا سکا ہے؟ اگر یہ لکھنا پڑھنے جانتے ہوتے تو پھر تو مقابلہ ہو سکتا تھا نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیے نا، آج تک سب لوگ مل کر، کل عالم بھی مل جائے، ایک صورت بنانے سے عاجز ہے۔ تو دوسری طرف وہ ہے جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، وہ آپ کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے نبی ہونے کی واضح نص دلیل ہے۔ اور پھر بعض لوگ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا سب کچھ آپ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ کیسے آپ جانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب،
کہ یہ لوگ جو آپ پر دین اترا ہے اس کے بارے میں جو انکار کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں، سمجھ لیں یہ بات، اور یہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اپنے ہاتھ سے بھی نہیں لکھتے تھے۔ اب یہاں پر غور کریں، سوال پیدا یہ ہوتا ہے وَلَا تَخُطُّهُ کے ہی الفاظ کافی تھے کہ آپ اس کو لکھتے بھی نہیں تھے، بِيَمِينِكَ کیوں لایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بعض اوقات لکھوانے کو بھی لکھنا کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز لکھواتے ہیں، اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ لکھنا۔ جیسا کہ آپ کسی سے تحریر لکھوا کر، خط لکھوا کر کسی کو بھیجتے تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جی فلاں کو خط لکھ کر بھیجا، حالانکہ لکھا آپ نے نہیں، لکھوایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امکان کو بھی ختم کر دیا کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی لکھا۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ کہتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہوتے یا ہاتھ سے لکھتے ہوتے تو باطل پرستوں کے لیے شک کا کوئی موقع ہو سکتا تھا کہ آپ نے اگلی کتابیں پڑھ کر یہ باتیں لکھ لی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے الفاظ میں ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کہنا ان کا غلط ہوگا کہ جب وہ آپ کو امی تسلیم کر لیں کہ واقعی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن کریم پہلی کتابوں کو پڑھ کر تصنیف کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور اس کی واضح دلیل، واضح وصف کیا ہے کہ یہ آیات بینات، واضح آیات ہیں، یعنی اس کی آیات واضح معجزہ ہیں جس کا کوئی جواب آج تک نہ لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر ایک صورت بنا لو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، جمع کر لو، قبروں سے نکال لو، سب حمایتی بلا کر تم ایک صورت بنا کر تو دکھا دو۔ اور دوسرا وصف اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کتاب پہلی تمام کتابوں کی طرح لکھی ہوئی نہیں ہے کہ اس کو لکھ کر محفوظ کیا گیا ہو، فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ سینوں کے اندر کتاب محفوظ ہے، سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ آج تک قرآن کریم کے ایک لفظ، ایک نقطے، ایک زبر، ایک زیر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا سے تمام نسخے غائب بھی کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، پھر بھی قرآن کریم ختم نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ لاکھوں کروڑوں امت مسلمہ کے حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن کریم موجود ہے، اور دیگر کتابوں کو آپ دیکھ لیں تو رات محفوظ نہیں، انجیل محفوظ نہیں، ان میں کمی بیشیاں ہو گئی، تحریفات ہو گئیں، تصحیفات ہو گئیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر آج تک ایک نقطے کی بھی کوئی بندہ غلطی نہیں کر سکا، ایک نقطے کو بھی کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات، یہ واضح آیات ہیں قرآن کریم کی، اور فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر اور ان کا حق ہونے کا علم رکھ کر انکار صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا وہی انکار سکتا ہے، کیونکہ جحد کا معنی ہی اس انکار کو کہتے ہیں جس بات کا انسان کو علم ہو، پھر وہ نہیں تسلیم کرتا، پھر نہیں مانتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل پیش کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ جو دین اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا ہے وہ دین محفوظ ہے،
وہ واضح آیات ہیں، واضح معجزات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی نبوت میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہی شخص اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ کامیابی صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کو نبی تسلیم کرنے کے اندر ہے کہ آپ کو نبی مان لیا جائے، آپ پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو، دین کو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔